بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، ادب نامہ خوشاب کی طرف سے میں یوسف طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میرے مہمان خصوصی ہیں جناب ڈاکٹر نذیر احمد مخلص صاحب۔ وادی سون کا خطہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم و ادب میں بہت ہی زرخیز ہے۔ یہاں کے جو سینئرز لوگ تھے ان سے ایک دنیا واقف ہے۔ اصل یہاں پہ ہر گاؤں میں بے شمار بڑا باصلاحیت لوگ سینئر اور نوخیز کو مل جائیں گے۔ اصل مسئلہ ہے ان کو سامنے لانا، ان تک رسائی اور ان کو اظہار کا موقع دینا۔ جناب ڈاکٹر نذیر احمد مخلص صاحب اور میرا سکول کا تعلق ہے، ایک کلاس کا فرق ہے۔ جب ہماری وہاں پہ 1992 میں ملاقات ہوئی، ڈاکٹر صاحب بے پناہ خدا داد صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور ان صلاحیتوں کو انہوں نے بخوبی جو ہے اپنے آپ کو اس میں ترقی دی ہے۔ ان کی ہمت، ان کی کوشش ان کو ایک مقام پہ لے آئی ہے، اور کہ جہاں پہ وہ دوسروں کے لیے ایک رہنمائی کا سبب ہے۔ ان کی زندگی، ان کی کوشش، ان کی ترقی، ان کے علم اور ادب کو اظہار کا موقع دینے کے لیے اور تعارف کا موقع دینے کے لیے آج ہم نے ان سے خصوصی وقت مانگا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور ایک نہایت ہی مخلص اور محنتی شخصیت ہے۔ جناب محترم ڈاکٹر صاحب، ایک تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے وقت دیا ہے، یہ آپ کی محبت ہے جناب، اور پھر آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو محنت ہے، مثلا جس ماحول سے ہم آئے، ماحول سے مراد ہے کہ کوئی ادبی رہنمائی نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے شوق کے بارے میں ناظرین کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی تو آپ نے اس کو ترقی کیسے دی، کہاں سے رہنمائی دی جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم یوسف طاہر بھائی، آپ کا، آپ کی ادب پروری کا اور ادب کے ساتھ جو آپ کا خلوص ہے، سلوک ہے، اس کے لیے نہایت سپاسگزار ہوں۔ آپ کا سوال بڑا بنیادی نوعیت کا ہے اور بہت عام بھی ہے سر۔ وہ یہ کہ سن 78 میری تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے، بھائی سن 1978، 7 مئی 1978 کاغذات میں ہے۔ ویسے یہ ستمبر 77 یا ستمبر 78 ہے۔ صحیح سر، جب میں پیدا ہوا تو میں ایک ڈیرے پہ پیدا ہوا ہوں جہاں ایک کھلی فضا تھی، اور میرے والدین میں سے بھی کوئی سکول نہیں گیا۔ بڑے بہن بھائی صاحب مجھ سے بڑے تھے، میری 2 بڑی بہنیں ہیں، 2 بڑے بھائی ہیں، وہ مجھ سے بڑے ہیں۔ ان کا بھی تعلیم کے ساتھ کوئی شغل شغف نہیں تھا۔ آپ اس اتفاق کہہ سکتے ہیں کہ میری ایک پھوپھی اماں تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، مریم ان کا نام تھا، بہت ہو گئی ہے۔ تو وہ نا اخبار لے جایا کرتی تھی، تو اخبار کے اوپر میں چیزوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ میرے پھوپھی جات بھائی یہاں پڑھتے رہے، اس وقت وہ ملتان سے تھے، اور ادھر شاہ ہمدان کا جو ادارہ ہے ادھر وہ بورڈنگ میں پڑھتے تھے، تو ان کی کتابیں پڑھی ہوتی تھیں۔ تو یہ کوئی فطری چیزیں ہوتی ہیں کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی۔ تو میں ان کتابوں کو دیکھتا تھا، اخبارات کو دیکھتا تھا۔ جب میں سکول آنے لگا تو جو بھی کام اساتذہ دیتے تھے اس پہ میں بہت محنت کرتا تھا۔ میرا طریقہ یہ ہوتا تھا، جب میں تھوڑا بڑا ہو گیا، یعنی کہ دوسری کلاس میں پہنچ گیا، تیسری میں، پہلی 2 کلاسوں کے بعد، تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ میں کتاب بیگ سے نکال کر پڑھنا شروع کر دیتا تھا، اور اس کو پڑھتا جا رہا ہوں اور چلتا جا رہا ہوں۔ اور جب میں چلتے چلتے اپنے ڈیرے تک پہنچتا تھا تو میں چیزیں یاد کر لیتا تھا، پھر انہیں میں سلیٹ پہ لکھتا تھا۔ آپ کا میرا سلیٹ کا زمانہ تھا۔ جی بالکل۔ تو سلیٹ پہ میں لکھ کے بھائی ان کا اعادہ کرتا تھا۔ تو اس طرح پڑھتے پڑھتے سر الحمدللہ میرا تعلیمی سفر طے ہوتا رہا۔
آپ کے ہائی اسکول انگا میں نے پھر داخلہ لیا. تو انگا میں 2 سال پڑھا ہوں اور الحمدللہ 2 سال میں میری کوئی چھٹی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بیماری سے بچائے رکھا, حالات سے بچائے رکھا. ان 2 سالوں میں میری کوئی چھٹی نہیں. پھر مجھے سائیکالوجی کے پڑھنے کا شوق تھا. پہلے میں نے MSc سائیکالوجی کیا, پھر MA اردو کیا. اردو کے ساتھ ہی میری بچپن سے دلچسپی تھی. میں بہت چھوٹا تھا, 3ری 4تھی میں نے پہلا شعر کہا تھا. تک بندی کی تھی, اس کو شعر کہیں جو بھی ہے, میں کافی ردیف ملایا تھا. تو میں نے پھر الحمدللہ MSc سائیکالوجی کے بعد MA MPhil PhD اردو کیا, اور PhD اردو کرنے کے بعد B.Ed M.Ed بھی کیا. اور 1 جنوری 2010 سے میں اپنے ہائی اسکول اگالی میں تعلیمی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. آپ کی جو علمی سفر ہے, جی سر, ظاہر ہے وہ علاقے کی یا موسم کی یا اس صورتحال کی جو شدتیں ہیں یا رکاوٹیں ہیں, وہ آج کے دور میں تو وہ بچے کو ایک بادشاہ کے بچے کی سہولیات بہت سہولیات ہیں, بہت اس لحاظ سے نہایت ہی حوصلہ افزا اور قابل قدر ہیں. جی سر. پھر آپ کی جو ادبی کاوشیں ہیں جناب, تو ان میں ماشاءاللہ آپ کے کلام سننے کا بھی اتفاق ہوا ہے, پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا ہے. تو ان میں رہنمائی آپ نے کہاں سے لی, اور خصوصاً اس علاقے میں جہاں پہ تو رہنما موجود نہیں تھے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے بھائی. میں ادب کی طرف کیسے مائل ہو گیا؟ جی, تو جس طرح کہ میں نے برادر مکرم عرض کیا ہے کہ ایک تو میں وہ اخبارات وغیرہ پڑھتا تھا, پھر بعد میں نے کچھ رسائل, ان میں غزلیں اور چیزیں پڑھنا شروع کر دیں. بڑے بڑے شعراء اور ادباء کو پڑھا. اس دور میں اردو ڈائجسٹ ہوتا تھا, اس کو پڑھتا تھا. ماہنامہ حکایت کو پڑھتا تھا. تو یہ خود بخود نہ میرا ایک میلان اس طرف ہو گیا. دوسرا مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو میرا بہت بچپن سے ایک میرے لیے تحریک کی چیز ثابت ہوئی, وہ احمد ندیم قاسمی کی شخصیت تھی. میں اس وقت تو بہت ہی چھوٹا تھا, 2ری 3ری جماعت میں پڑھتا تھا. تو کسی گاؤں جماعت کے بچے کی مجھے کتاب مل گئی, اس میں گھر سے گھر تک ندیم قاسمی صاحب کا افسانہ تھا. تو وہ جب میں نے پڑھا تو میں اس کو بھاگم بھاگ میں نے اپنے والدین کو بتایا کہ درندہ سے اتنے بڑی شخصیت ہیں, کتابوں میں ان کا نام ہے اور وہ لکھتے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا قاسمی کون ہے. تو وہ ساری چیزیں میرے لیے ساتھ تحریک ہوتی رہی. بعد ازاں میں نے جناب جب میں لاہور چلا گیا تو اعظم چشتی صاحب ہیں, آپ نے بہت معروف نام ہے, ان کا نام سنا ہوگا نعت میں. جی, ان کے بیٹے جمشید اعظم چشتی فارسی کے پروفیسر ہیں. تو میں ان سے ملا, ان سے میں نے کلام کی اصلاح لی. پھر میں قاسمی صاحب کے پاس گیا, انہوں نے کہا جی میں آپ کو احمد شہزاد صاحب کی طرف بھیجتا ہوں. پھر وہ بھی فوت ہو گئے. بہرحال ان لوگوں کی تحریک پر میں لکھتا رہا, ان سے رہنمائی لیتا رہا. اور اب میں کبھی کبھی کوئی چیز ہے, ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب میرے پروفیسر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں, ان کو بھی کر دیتا ہوں. بدر منیر صاحب نے میری اصلاح کی ہے. تو اس طرح سر میرا یہ ادبی سفر شروع ہوا ہے, اور میں نے کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کیا. میں بڑا شاعر نہیں ہوں, نثر میں گزارے کے لکھ لیتا ہوں, بس میں وہ کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہوں اس حوالے سے. ماشاءاللہ. ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر ہے. جی الحمدللہ ماشاءاللہ. تو یہ خواہش, یہ منزل آپ نے کیسے حاصل کی ہے؟ جی بھائی, بڑا مطلب ہے نا, آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے جو بہت, اس کے پیچھے تو میری یہ 2-4 دنوں کی بات نہیں, یہ 20 صدی کا قصہ ہے. پیچھے تو بہت کچھ ہے. جب میں چھوٹا تھا تو ضیاء الحق صاحب کا دور تھا. تو اس وقت پرائمری اسکولوں کو اور مکتب اسکولوں کو الگ کیا گیا تھا. جی بالکل. تو مجھے اتفاق ہوا خوش نصیبی سے مکتب مسجد کوٹلی میں جانے کا. کوٹلی کی مشرقی سائڈ پر اس وقت وہاں چشمہ ہوتا تھا, جس کو اوپر جستی چادریں بھی لگی ہوتی تھی. شاید آپ کو بھی کبھی اتفاق ہوا کوٹلی جانے کا, آپ نے دیکھا ہو. اب تو ختم ہو گیا وہ سارا. تو بہرحال وہاں ہم پڑھتے تھے سارے. تو ایک تو اس زمانے میں کوئی پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد ہوتے تھے. جی صحیح. ہمارے قاعدوں پر ان کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا. کوئی ڈائریکٹر تھے اس وقت, قاعدوں کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا تھا. جو بورڈ ہے ہمارا کتابیں چھاپنے والا, اس کے لوگ کوئی شخصیت تھے. ٹیکسٹ بک بورڈ والا, ٹیکسٹ بک بورڈ, ڈاکٹر نذیر احمد, پروفیسر نذیر احمد اوان. تو میں نے سوچا کہ اس طرح کا نا انشاءاللہ میں نے بھی نا ڈاکٹر بننا ہے, میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر ہونا چاہیے. تو ایک دن ہم مضمون پڑھ رہے تھے, علامہ اقبال پہ آیا. تو علامہ صاحب کا ذکر آتے ہی ہمارے استاد نے کہا کہ یہ ڈاکٹر تھے, تو PhD ڈاکٹر تھے. جو PhD کرتا ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے. میں نے کہا سر انشاءاللہ میں بھی PhD کروں گا. بچہ تھا, بات ہنسی مذاق میں گزر گئی. تو اس وقت سے سر میرے اندر یہ ایک آپ کہہ لیں کہ تحریک پیدا ہوئی کہ میں نے بھی PhD تک پڑھنا ہے.
پھر نام دام میں ہم ساتھ رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میرا اس وقت بھی اسی طرح کا میں نے پڑھنا ہے، سبجیکٹ میں آگے جانا ہے، تو یہ میرا شوق بڑھتا گیا، پروان چڑھتا رہا، پھر میں ادھر ادھر سے رہنمائی لیتا رہا۔ تو میرا ایم ایس سی سائیکالوجی کے بعد میں نے نوکری کی علی گڑھ کالج میں، صحیح، تو وہاں سے آ کر میں نے داخلہ لیا، ایم اے میرا ہو گیا تھا 2005 میں، 28 اپریل 2005 کو میرا ایم اے اردو کا رزلٹ آ گیا تھا، وہ مکمل ہو گیا تھا۔ تو میں نے ایم فل کے لیے میں جس سی لاہور گیا، وہاں میرا داخلہ ہو گیا، لیکن بہت دور تھا، علی گڑھ مانگا منڈی میں تھا، میں آ نہیں سکتا تھا، تو ایم فل بہرحال میں وہاں میرے لیے مشکل ہو گئی، میں نہ کر سکا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر میری گورنمنٹ جاب ہو گئی 1 جنوری 2010 سے میں ادھر ہوں، تو میں پھر ادھر آ گیا۔ میں نے پھر میرے پاس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا آپشن بچا تھا، بہت اچھا کام ہوتا ہے وہاں ایم فل پی ایچ ڈی کا، صرف باتیں ہیں کہ کام نہیں ہوتا فلاں ہے، تو میں نے سر وہاں داخلہ ایم فل میں لیا، الحمدللہ میرا وہ ہو گیا، پھر پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا، اللہ کا شکر ہے اس میں میرا داخلہ ہو گیا۔ اس میں جب داخلہ ہو گیا تو میں نے ایم فل میں املا پہ کام کیا، تو وہ کریڈٹ میں دوں گا ہمارے استاد ہیں محترم اجاز صاحب، جی شکرکوٹ میں ہیں، جی صحیح، استاد غوث محمد صاحب کے بھانجے ہیں، تو انہوں نے مجھے املا پہ جتنا کام کرایا تو میرا ایم فل املا پہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک تھیسس ایک اور عزیزہ ہیں پروفیسر پروین، ان کو میں کروا بھی چکا ہوں ایم فل، سارا تھیسس میں نے کیا، ڈاکٹر آصف امان صاحب نے انہیں ادھر، اور ڈاکٹر جمیل اصغر صاحب نے انہیں میری طرف گائیڈ کیا، وہ بھی کروا چکا ہوں۔ تو پی ایچ ڈی کا میرا جو ایم فل کا تھیسس ہے اس کا ٹاپک ہے سر رشید حسن خان کے املا کا تحقیقی و تجزیاتی جائزہ، تو یہ تجزیاتی والا لفظ میں نے خود لگایا، میں ان کے لفظوں کا تجزیہ پہلے کچھ کر چکا تھا، کچھ بعد میں کیا۔ پی ایچ ڈی میں جب چلے گئے صاحب تو بہت بڑے محقق ہیں انڈیا کے حنیف نقوی، اب صاحب ظاہر ہے ان کی شخصیت پہ کام، صرف شخصیت پہ نہیں ان کے کام پہ کام ہے، اس پہ میں نے کام کیا الحمدللہ۔ تو میرا تھیسس جب ہو چکا تو یہ وادی سون میں گورنمنٹ سکولوں میں پہلا پی ایچ ڈی، شاید ایم فل بھی میں پہلا ہوں تحصیل مشاہرہ میں۔ اب ایم فل میں نے نہیں، اس وقت جب میں نے کیا 2012 میں، تو اب تقریباً 2012 سے پہلے کوئی ہے تو وہ میرا سینئر ہے ورنہ نہیں۔ اس میں میرا داخلہ ہے سر 13 سے 15 کے سیشن کی، بہرحال میرا تھیسس سر ہوا الحمدللہ، اور سویڈن چلا گیا، جو میرے ایکسٹرنل ہیں سویڈن جو ہے وہ شمالی یورپ میں، تو جو بہت ہی زیادہ علمی حوالے سے ایک ملک ہے بہت بڑا، تو وہاں میرا سب تھیسس گیا ایکسٹرنل میں، اور ترکی میں گیا سلجوق یونیورسٹی۔ تو یہ سر میری کہانی ہے مختصرا۔ آپ کی جتنی کوشش ہے وہ نہایت ہی قابل تعریف ہے اور حوصلہ افزا ہے، خصوصاً اس علاقے کے یا کسی بھی بچے کے لیے جس کو علم کا شوق ہو، چاہے حالات اس کے جیسے بھی ہوں، تو مقصد یہ ہے کہ محنت جو ہے وہ معنی رکھتی ہے۔ جناب اپنا جو آپ کا تجربہ ہے یا آپ کا ایک مستقبل دیکھتے ہیں، جی جی تو اردو ادب جو ہے، جی سر، اس کی وسعت کہاں تک ہے؟ مطلب اردو ادب بچوں میں، کیونکہ آپ زیادہ انگلش میڈیم اور وہ کلچر ہے اور بیچ میں وہ ساری چیزیں جو ہے ملاوٹ ہو رہی ہے، جی سر، تو خالص جو اردو ہے جی سر، اس کا یا اردو ادب کا مستقبل کیا ہے جناب؟ محترم یوسف طاہر بھائی، آپ کا اور میرے جو ناظرین ہوں گے ان کا میں تھوڑا سا وقت لوں گا۔ آپ کے سوال کو میں 2 حصوں میں تقسیم کر دوں۔ پہلا تو یہ کہ علم کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور دوسری ادب کے حوالے سے بات کی۔ جی سر میں شروع سے نہ پڑھانا چاہتا تھا، جب میں چھوٹا تھا نا تو میں پتھروں کو نہ شگل بنا کے، اور میری والدہ سے باستی رہتی تھی، اور میں وہ چھوٹے میں ڈیرے پہ ہوں، وہاں ہمارے مطلب بکرے چھوٹے اور اس طرح کے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ مویشی، ان کو بھی میں پڑھاتا تھا، تو امی بہت ہنستی تھی، کہتی میرا بیٹا استاد بنے گا۔ تو یہاں سر پہلا جو علم کا حوالہ ہے اس وقت ایک جنون ہوتا تھا، کوئی آپ کے پاس سکرین نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، بالکل، تو ہم پڑھتے تھے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں میرے وادی سون کے ساتھ علمی محبت کا، کہ میں سن 2014 میں نے ایک جگہ اپلائی کیا، اور میں اٹامک میں میری ہو گئی سلیکشن۔ 19 مئی 2016 کو سر میں نے اپنا ہائی اسکول اگالی چھوڑ دیا تھا، 19 مئی 2016 کو، اور میں چشمہ چلا گیا اٹامک میں، وہاں مطلب کالج میں میرا ایس پی ایس 7 میں وہاں سلیکشن ہوئی، ای پی ایس 7 کہہ لو، ایجوکیشن پہ سکیل تھا۔ تو میں نے سر وہ نہیں کیا ہے، اور میں یہاں رکا ہوا ہوں کہ میں اپنے گاؤں کے بچوں کو پڑھاؤں گا۔ تو ایک میرے ذوق اور آج کے ذوق کی جو بات ہے، تھوڑی سی آپ اس سے خود نتیجہ اخذ کریں گے، اس وقت کا کیا، میری اس کے ساتھ کیا اٹیچمنٹس ہیں۔ دوسرا آپ کا جو حصہ ہے سوال کا، وہ ہے شعر و ادب کا مستقبل کیا ہے؟ اردو ادب کا، جی اردو ادب، اردو زبان کے لحاظ سے۔ جی سر، آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے۔ اس میں سر میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے جو شعر ہیں
ان کا جو ستیہ ناش کیا جاتا ہے، اور جس طرح وہ میڈیا پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ سجدوں میں بھی کسی کا برا چاہتے ہوئے اقبال کئی بار اس کی اصلاح بھی کی ہے. تو جو میڈیا کی پروار ہے سر، ایک طرف جو باشعور کاری ہے ان کو تو فائدہ دے رہا ہے، جو چیز ڈھونڈتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں. جی ہاں. کتاب ملنا بہت مشکل ہے. آج علی یکتا کی ایک کتاب کو مرتب کیا ہے، دستور الفساد کو مرتب کیا ہے اپنا عرشی صاحب نے، مولانا امتیاز علی عرشی. تو یقین کیجیے میڈیا پہ بھی وہ کتاب اپنا اس پہ نیٹ پہ بھی مل جاتی ہے، لیکن میں کراچی گیا اور ہزاروں میں کتاب میں وہاں سے لے کے آیا. بعد میں نے اپنے سامنے مانگ لی، ان کو دے دی، میرے نگران تھے ڈاکٹر ابرار عبدالسلام. تو سر اس حوالے سے مجھے تو تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے، لیکن نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کس تغیرہ سے، ایسا بھی نہیں ہے. لوگ لگے ہوئے ہیں، کام ہو رہا ہے، نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال وہ جس طرح پہلے ہمارے کلاسک شعراء تھے اور پابند نظم ہوتی تھی، تو اس کے بعد یہ نثری نظم اور اس طرح کی جو چیزیں آ گئی یہ نقصان دہ ہیں. افراد کے ساتھ، علامہ اقبال کے ساتھ اور دیگر چند شعراء کے ساتھ لوگوں نے بہت غلط طریقے سے منصوبات کر لیے، مطلب اس میں آپ کہہ لیں کہ تحریف کر لی ہے. تو یہ ہے شامل کر رہے ہیں، اپنی باتیں شامل کر رہے ہیں. جی اپنی، اور وہ وزن میں بھی نہیں ہوتے، اور بیتوں کی جی سر یہ زیادتی ہو رہی ہے ادب کے ساتھ. بالکل. اور اسکرین نے نقصان کیا ادب کا، فائدہ اتنا نہیں کیا. آپ صحیح کہیں. ایک منٹ ریکارڈنگ چیک. اس طرح ہاں جی، میں اس طرح اوپر کیونکہ اندھیرا ہے نا جی، اس میں بتائے ٹھیک ہے نا. ماشاء اللہ صحیح. اے ڈاکٹر صاحب، جو ہمارا شوق ہے، ہمارا علم ہے، ہم نے مطلب یہ کہ آپ نے کوشش کی اس مقام پہ پہنچ کے. اللہ تعالیٰ نے ہر بچے میں صلاحیت رکھی ہے، بے شک کوئی نہ کوئی خوبی رکھی بالکل ہے، ہر انسان میں ایسا. اور ہر بچے میں فنون لطیفہ کی ایک نئی خوبی موجود ہے. جی بے شک. ہم یہ بات کر رہے ہیں علم کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے. تو آپ ہماری، کیونکہ آپ شعبہ تعلیم سے بھی وابستہ ہیں اور بچوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو پہلے بزم ادب ہوتی تھی، بچے سیکھتے تھے یا سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہتا تھا. تو ابھی کیا صورتحال ہے جناب اس بزم ادب کی اور بچوں کی یہ جو قدرتی صلاحیتیں ہیں یہ سامنے لانے کی، تاکہ ان کو موقع ملے؟ سارے جہاں تک ادبی صلاحیتوں کو نکھارنے کا سوال ہے، تو میں یہاں 1 جنوری 2010 کو آیا ہوں، اور 2014 میں جب ہمارے مقابلے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب نے کرائے تھے، تو پورے ضلع میں حافظ فیاض احمد رشتے میں میرا بھانجا بھی ہے، اس کو میں نے تیاری کی، اس کی پہلی پوزیشن ضلع پر. صحیح. اور وہ بچہ ڈویژن لیول پہ بھی گیا تھا. نویرہ بابر ایک بچی ہے، بہت اچھی تقریریں کرتی ہیں، میں نے بھی ان کو تھوڑی سی رہنمائی کی تھی لاہور میں، ان کو ایک ڈکشنری بھی گفٹ کی تھی. اب ماشاءاللہ وہ بی ایس یا ایم ایس کی سطح پہ ہیں، تو میرے ساتھ رابطے میں وہ، ان کے والدین بھی، محترم بھائی بابر صاحب بھی ان کے والد. تو وہ ان کو جب تھوڑا سا بتایا جاتا تھا نا، بچے اس چیز کو لیتے تھے اور وہ آگے نکلتے تھے. اب پہلی بات تو یہ سر کہ ریاست ماں ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے اسکولوں کی اصلاح کی جاتی. اب جو اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کا معاملہ ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں. اساتذہ میں جو کام کرنے والے ہیں نا، ان میں بھی خرابی آ رہی ہے. میں کام نہیں کرتا، میرا گلا پکڑو. جو کام بیچارہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اس کو تو مایوسی نہیں بننی چاہیے. کچھ تو لوگ مایوس ہیں، اور داخلوں کے حوالے سے، ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے یہ تسلیم کرتا ہوں کہ پہلے جیسی سرگرمی آپ نہیں رہی. اسکولوں میں بزم ادب اب بھی ہوتی ہے، ہم بچوں کو تیار کرا رہے ہیں. ابھی بھی بات یہ سون سطح پر میں جائی تھا ادھر مشاعرہ میں، پچھلے دنوں مقابلہ ہوا ہے، مقابلے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ایک جذبہ تھا نا، واقعی وہ نہیں رہا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بچوں کا جس طرح میڈیا، ٹک ٹاک، ان چیز سے وابستہ ہو جانا اور کاموں میں مگن ہو جانا. تو پڑھائی کو انہوں نے ثانوی حیثیت دے دی ہے، اور تقریروں کو تو بہت ہی کم آپ بچے ایسے ہیں جو اس طرح کے مقابلوں میں جاتے ہیں. بہرحال یہ اتنا نہیں رہا جتنا ہے، لیکن لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ مزید کوشش کر رہا ہوں. اپنے اسکول میں بزم ادب ہوتی ہے، ہر اسکول میں ہوتی ہے، اور وہاں میں نے بچوں کو چنا ہوا ہے کلاسوں میں سے، ان کو تیاری کرا رہے ہیں. ابھی موجودہ دور میں اگر بچوں کے لحاظ سے یا جوان جو نسل ہے جی ہاں، اس کے لحاظ سے
اگر دیکھا جائے ایک طرف موبائل فون ہے جناب اور ایک طرف کتاب، ان دونوں کا کتاب جو ہے نا وہ زندگی کی دوست ہے، ایسے ہی موبائل جو ہے وہ وقت کا دوست ہے. جی لیکن موبائل کے اثرات زیادہ ہیں اور کتاب کے اثرات زیادہ ہیں. مطلب کتاب جو ہے اس طرف توجہ جو ہے وہ کم ہے، اگر پڑھی جائے تو اثرات زیادہ ہوں گے. جی تو ان میں جو ایک موازنہ ہے، آپ پیغام کی صورت میں کیا دیں گے کہ ان دونوں میں سے مؤثر چیز کیا ہے؟ کتاب بہترین دوست ہے یا موبائل بہترین دوست ہے؟ خصوصاً بچوں کے لیے یا نوجوان نسل جو اس پہ شغل میں ٹائم گزار لیتے ہیں، وقت ضائع کر لیتے ہیں، لیکن اپنی صلاحیت کو بکھرنے کا موقع نہیں دیتے. تو موبائل فائدہ مند ہے یا کتاب، یا دونوں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے؟ سر بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا، بڑا علمی سوال بھی ہے، بڑا فکر سوال بھی ہے. مشرق سے ہو بزار، مغرب سے اظہر کر، اسی طرح گزرا تھا ایک بات سر. تو میں یہ سمجھتا ہوں سر ان دونوں چیزوں سے استفادہ کرنا چاہیے، لیکن جو فائدہ آپ کو کتاب دیتی ہے نا سر، وہ کتاب، اس کا لمس، اس کے صفحات. اب میرے پاس کتاب ہوتی ہے نا سر، کوئی دن ایسا نہیں کہ میں 4-5 صفحے پڑھے بغیر سوئے ہوں. آج تک میرے پاس مستقل کتاب ہوتی ہے. تو کتاب کا جو ہے نا سر، جس طرح آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں نشان دہن کر سکتے ہیں، چیزوں کو بعد میں نوٹ کر سکتے ہیں، آپ اسکرین پہ نہیں کر سکتے. تو ہم اگر آپ نے کچھ چیز سرچ کرنی ہے، کتابیں دیکھنی ہیں، تو موبائل سے جہاں تک آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ ضرور اٹھانا چاہیے. لیکن میرے نزدیک بنیادی چیز کتاب ہے سر. بالکل، آپ نے بہت اچھی اس پہ رہنمائی فرمائی ہے. آپ جو ہیں ابھی واپس آپ کے ادبی ذوق کی طرف آتے ہیں جناب، اور کہ اردو زبان میں آپ خصوصاً کس صنف میں لکھنا پسند کرتے ہیں؟ ادب نثر میں بھی اور شاعری میں بھی ایک صنف ہوتی ہے ہر بندے کی خاص. تو آپ کس کو پسند کرتے ہیں کہ یا اس میں زیادہ جو ہے مزہ آتا ہے؟ ہاں سر، پڑھنے کو تو میں نے مختلف چیزیں پڑھی ہیں، مختلف نظمیں پڑھی ہیں، اور نظم کا ایک اپنا مزاج ہے، غزل کا اپنا ہے. ان میں سے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز صنف جو ہے کم تر ہے. یہ تو صرف ایک بات ہے، ہر صنف میں یہ چیز ہوتی ہے. بہرحال میں نے جتنا کہا ہے تو زیادہ تر غزل کہی ہے، نعتیں بھی کہی ہیں، اور اس کے بعد اپنی بازی سن سکے بولی میں نے شاعری کی ہے. اس میں میری نظمیں بھی ہیں، غزلیں بھی ہیں، اور ثقافت کا رنگ بھی ہے. تو غزل کی اردو میں میرے اشعار زیادہ غزل میں. یہ جو علاقائی بولی میں آپ کلام وغیرہ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جی تو اس کی نا دو خوبیاں ہیں آپ کی. جی محبت. ایک تو یہ ہے کہ اپنے علاقے کی زبان کو اہمیت دینا اور زندہ رکھنا. جی سر. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وائس میسیج میں یا مشاعرے میں یا جو ہے اسی زبان میں پڑھتے ہیں، تو زبان جو ہے اس کو زندگی ملتی ہے، اس کو ترقی ملتی ہے. ایسے ہی ہے سر، زبان زندہ رہے. تو آپ ان چیدہ شخصیات میں شامل ہیں، مثلا خالد سیالوی ہو گئے، آپ ہو گئے، اور اس طرح مطلب گنتی کے دوست ہیں جو اپنی زبان علاقائی یا سون سکیسری بولی میں بھی آپ اپنا کلام پیش کرتے ہیں. تو اس میں کیا جو کوئی مجموعہ کلام یا جتنا کلام آپ کا ہوا ہے جمع آج تک جو آپ نے لکھا ہے، کوئی اس کو شائع کروانے کا بھی ارادہ ہے؟ محفوظ تو آپ نے کس شکل میں کرتے ہیں؟ اگر جی سر، میں ایک ہمارا سون سکیسری بولی اور ثقافت ہمارا ایک بنا ہوا ہے گروپ وادی سون والوں کا. صحیح. زیادہ تر اس میں بھیجتا رہا ہوں. کچھ چیزیں میں لکھتا ہوں، زیادہ تر موبائل میں ہی لکھ کے میں بھیج دیتا تھا. مثلاً ایک ذوق تھا، کوئی شعر ہوا ہے، لکھا ہے، ادھر بھیج دیا ہے. جی ہاں. تو اس میں میری ایک نظم تھی جو چنگے بیلے. صحیح. چنگے وہ زمانے جس لئے میرے دادے نانے، وہ چیزیں میں نے کی ہوئی ہیں. تو وہ جو ایڈمر صاحبان ان کے پاس کچھ چیزیں پڑھی ہیں، کچھ ضائع بھی شاید ہو گئی ہوں، اس میں ڈیلیٹ ہو گئی ہوں. تو آپ نے ایک بار مانگی تھی، میں نے آپ کو بھیجی ہیں. جی. بس ان کو اکٹھا کریں گے اور انشاءاللہ ان کو لے آئیں گے کتابی صورت میں. نظم جو لکھی ہے سر وادی سون سکیسری بولی میں جو نصب لکھی ہے وہ ہمارے مدثر مبین صاحب ہیں. صحیح. ایئر کمانڈر ریٹائر ہیں، ونگ کمانڈر ہیں، میرے خیال میں وہ ریٹائرڈ ہیں. ونگ کمانڈر مدثر مبین صاحب ہیں. صحیح. ڈاکہ سے اور کسی چک چکوک میں رہتے ہیں. تو انہوں نے نثر میں لکھا ہے، نثر میں وہ پہلے آتے ہیں، اور باضابطہ اپنی وادی سون میں جو لکھا ہے سب سے پہلے میں نے لکھا ہے.
सालिम साहब के ना पंजाबी में होता है, जी हाँ तो फिर अपनी जुबान में जो लिखा है सारा अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने लिखा है, और वो चीज़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं थोड़ी थोड़ी करके आपको सारी भेज दूंगा। आप बेशक किसी कोई आपके पास कहीं आप वो करना चाहें, सामने लाना चाहें, शाया हूँ तो मुझे उस पर जुमला हुक आपके नाम महफूज है। अल्लाह खुश रखे जी। बस ये जो चीज़ ये प्रिंटिंग में आ जाती है ना जी, एक तो ये महफूज हो जाती है, फिर आगे जो है वो चलती है। तहरीर की जिंदगी तकरीर की नहीं इतनी। वो मुदस्सिर साहब ने वो लिखी थी संगी जी संगी दास्तान एक, और शाह हमताल जी बस मैं संगी पढ़ी है जनाब, वो अच्छा लगते हैं सर शायर। नसर में तो मैं उनको ना वादी रसूल का आप समझ लें कि वो शेक्सपियर है 10 के हवाले से, सही तो नज़्म में मैंने लिखी सबसे पहले, क्योंकि उसी ग्रुप में मैंने सबसे पहले वो चीज़ें भेजी थी। फिर गज़ल, हाँ हमारी बोली में गज़ल बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी ज़बान का जो है ना लहजा वो बड़ा सख्त है, तो वो उसका बाकायदा उसका ना अलग रस्मुल ख़त होना चाहिए। उसके लिए रस्मुल ख़त कहता हूँ, हरूफ तहजी उसकी जो है होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने रौला लिखना है तो लाम के ऊपर आप तुआ डाल दें तो वो उसकी आवाज़ निकलेगी, इस तरह की चीज़ ज़रूरी है, इस तरह नून होना होता है, इसमें कुछ ज़रूरत है। यानी कि अगर आप उसको लिखेंगे तो उसके हरूफ तहजी में कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेगी। कुछ अपनी जुबान सुना सकते कुछ याद है या? जुबान का तो सारा मैंने वो कहीं बंदा पीछे जाकर खोले ढूंढे तो मिलेंगे। तो उर्दू का शायद कोई नात वगैरह मतलब मेरे ज़हन में हो, इस वक्त ज़हन में तो कोई नहीं है ऐसा खास ऐसा। अच्छा कोई अशार ताकि बस है नुमाइंदा जी नात के मैं कोई दो शेर पेश कर देता हूँ कि इज़्न होता है जब मदीने से, इज़्न होता है जब मदीने से, नात कहता हूँ तब करीने से, कमली वाले का तुझ पे साया है, मौज कहती है ये सकीने से, ये भी उनका करम है ए मुखलिस, जड़ते जाते हो जो नगीने से। सुभान अल्लाह। तो ये है सर। उसके बाद मेरे दिल में छेद हजारों, हर एक छेद में बेद हजार जी, तो इस तरह की मतलब कलाम मैं पढ़ लेता हूँ। बाकी मैं नसर में भी लिखता हूँ, नाशाद साहब का मैंने खाका लिखा, उन्होंने खुद बहुत पसंद किया है, सही वो छप चुका है, नाशाद साहब का एक नाशाद नंबर है उस पर। और उसके बाद जनाब मैंने एक इंशाइया लिखा था रंगे खरबूजा जी हाँ, अफसाने मुख्तलिफ अफसाने लिखे हैं। और मतलब अभी तक मैंने कासमी पे आपने लिखा मैं और मजमून है, मैं और कासमी बोलते हैं, मैं और कासमी वो मजमून है सर जी। और मैं जरूर सबको दावत दूंगा तो वो जरूर पढ़े, उसमें काफी कुछ मेरे मुतालिक भी और कासमी साहब के मिजाज के मुतालिक ये पूरी जो है ना वो तारीख भी है, रिवायत भी है और दास्तान भी है और खासी की चीज़ है, आप जिस बात का मान लेते हैं। और वो सारे हक़ाइक़ हैं सर, उसमें मैंने सारे वो हक़ाइक़ बयान किए जी बिल्कुल, जो वाक़अतन हुए हैं, उसमें मतलब कोई अमेज़िश नहीं है। मतलब दिल्ली ताल्लुक भी, समाजी भी, एक ज़हन का जिस तरह आपने पहले वो बताया कि जी हमारे गांव की भी है, मतलब आपने किताब में पढ़ा जी तो वहाँ से तजस्सुस पैदा हुआ, फिर आपने जी ऐसे ही। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया सर, आपने मोहब्बत दी, इज्जत दी, टाइम दिया, तो मैं मेरा तो वो सन 92 जिंदा हो गया दोबारा आपके मिलने से। आपको खुश रखे जनाब जी, आपकी मोहब्बत है, आपकी तरक्की के लिए हम दुआ भी करते हैं। तो आप हमारे लिए एक जो है काबिल तकलीद शख्सियत है और अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपकी बहुत नवाज़िश है। बहुत शुक्रिया सर।